بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کے نیکیوں کا فائدہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ نیک اعمال سر انجام دیں، ہمیشہ نیکی کریں۔ اس سے ان کے اپنے اعمال بھی صاف ہوں گے، ان کو فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ عطا فرمائے گا۔ حضرت محمد ابن منکدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، اس نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے خاندان کو، اس کے اولاد کو، اس کے محلے داروں کو بھی اللہ حفاظت میں رکھتا ہے اس کی نیکی کی وجہ سے۔ تو ماں باپ کی نیکیوں کا فائدہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی عطا فرماتا ہے، یہ بات سمجھیں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں دو واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک واقعہ سورۃ البقرہ کے اندر پہلے پارے کے اندر مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، امیل نامی شخص۔ اس کے چچا کے بیٹے نے اس کو جائیداد کے لالچ میں قتل کر کے دوسری بستی والوں کے دروازے پر ڈال دیا، اور صبح کو اٹھ کر ان کے اوپر الزام لگا دیا۔ تو پھر کیا ہوا، صبح بڑا مسئلہ بن گیا۔ تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، بستی والے، اور جا کر ان سے عرض کی کہ اس کا کوئی معاملہ حل فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس کو ماریں، یہ زندہ ہوگا، یہ بتائے گا اس کو کس نے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ نشانیاں بتائیں کہ وہ خوشنما رنگ کی ہو، اس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، اس طرح نشانیاں بتا کر فرمایا کہ ایسی گائے تلاش کرو۔ دوسری جگہ، دوسرے مقام پر ایک نیک صالح شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر۔ جب وہ زندہ تھا تو اس کے پاس ایک چھوٹا بچڑا تھا، تو اس نے اس پر ایک مہر نشانی لگا کے اس کو کہا، یا اللہ، میرا بچہ بھی چھوٹا ہے، میں اس کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اس بچڑے کو، اس گائے کے بچے کو۔ یہ گائے کا جو بچہ ہے یہ جنگل میں چرتا رہے، میں اس کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ اس نے جنگل میں چھوڑ دیا تاکہ میری اولاد کو کل اس سے فائدہ حاصل ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پاس جب یہ معاملہ ہوا، ادھر وہ گائے ساری وقت اس جنگل کے اندر چرتی رہی کہ اللہ کی حفاظت کے اندر۔ جب وہ بستی والے ایسی گائے تلاش کرتے کرتے اس گائے تک پہنچنے والے تھے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس لڑکے کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تیرے پاس آئیں گے گائے لینے کے لیے، قیمت کے طور پر تو ان سے اس گائے کی کھال کے بدلے سونا طلب کرنا ہے، جتنا سونا اس کے اندر سما سکے۔ تو جب وہ بستی والے آئے، اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ گائے کے چمڑے کے اندر جتنا سونا آ سکتا تھا وہ طے کیا۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ گائے چرتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نیک باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو، اس کے بیٹے کو صلہ عطا فرمایا۔ دوسرے مقام پر حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے، تو ان لوگوں نے نامناسب رویہ اختیار کیا، پانی کھانا تک نہ پوچھا۔ ادھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی ایک گری ہوئی دیوار تھی، اس کو تعمیر کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے یہ اعتراض کیا آپ پر کہ آپ ان سے اجرت طلب کرتے اس دیوار کو تعمیر کرنے کی، آپ نے الٹا جو ہے وہ ان کی دیوار کو تعمیر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خضر علیہ السلام نے جب حکمت بتائی، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ فرمایا کہ یہ جو دیوار جو تعمیر کی گئی ہے، اس کے نیچے ایک خزانہ تھا جو دو یتیم بچوں کا ہے۔ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ صالح تھا، نیک تھا۔ تو اب دیکھیں، ماں باپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو کس طرح اس کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ انسان نیکی کرے
اور نیکی کر کے دریا میں ڈالے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا صلہ ضرور بے ضرور اس کی اولاد کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔